کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورت کا پردے کا جو ایک کنسیپٹ ہے، یعنی جو ہمارے ایک روایتی کنسیپٹ ہے، بلکہ آپ بھی اس کو آرتھوڈاکس کنسیپٹ کو ہی مانتے ہیں نا، کنزرویٹو اپروچ، کہ یہ آواز کا بھی پردہ یہ سارا جناب میں تو اس سے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب جیسے جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو عوام کی نظر میں زیرو نہیں کر دیا؟ عوام نے آپ کو مسترد نہیں کر دیا آپ جیسے لوگوں کو؟ آج عوام کی جو غالب اکثریت ہے وہ تو غامدی صاحب کو اس مسئلے میں فالو کرتی ہے، فالو اس لیے کر رہی ہے کہ وہ ماں سوائے چاند گرانوں کی۔ جی غامدی صاحب سے پہلے بھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی، غامدی صاحب کی وجہ سے کسی برقی والے نے برقع نہیں اتار دیا، ایسا نہیں ہوا، وہ پہلے ہی لبرل تھے۔ تو میں اس پہ وہی بات کروں گا جو اشرف تھانوی صاحب نے بات کی تھی۔ اشرف تھانوی صاحب ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ہندو تھے یا شیعہ تھے؟ ٹھیک ہے، ہندو دو ہی پارٹی۔ اچھا، تو اشرف تھانوی صاحب نے ان شیعوں سے پوچھا کہ تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ 10 محرم کی نیاز نہیں دیتے، جلوس نہیں نکالتے، اور تازیانیاں نہیں نکالتے، اور ہم نکالتے ہیں۔ تو اشرف تھانوی صاحب نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو جلوس ہے نا 10 محرم کا اور ماتم، یہ تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، یہ نکالتے رہنا، کم از کم ایک اسلام اور ہندوازم کا فرق تو قائم رہے گا نا۔ چلیں وہ ایک بدعت کے زمرے میں صحیح، لیکن کم از کم ان کو احساس تو ہے نا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو تعزیہ نکالے گا، اور جو بت کے آگے جھکتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے۔ تو اشرف تھانوی ایک سنی ہو کے بھی، سنی العقیدہ ہو کے بھی انہوں نے اتنی ٹالرنس دکھائی کہ انہوں نے کہا چلو یہ نکالتے رہنا، کم از کم اس کے اوپر تو قائم رہو گے نا۔ اب میں آپ کے اس سوال کے اوپر ہوتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کیا تھا، یہ عورت کا پردہ جو پردہ، ہاں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی مہربانی ہے کہ جو بے پردہ عورتیں تھیں، جو پہلے ہی بے پردہ تھیں، ان کو بے پردہ ہی رکھا، اس کے بعد کم از کم نماز شروع کروا دی ہے۔ تعزیے تو نکال ہی رہی ہے نا، وہ نکالتی رہے، ہم اس کے اوپر بھی خوش ہیں۔ ہمارے لیے پریشانی اس وقت ہوگی کہ جب کوئی باپردہ عورت اپنا نقاب اتار دے اور کہ جی میں غامدی صاحب سے متاثر ہوں، پھر پریشانی والی بات۔ اچھا، غامدی صاحب کے معاملے میں آپ وہ روایتی جوش نہیں دکھاتے کہ غامدی صاحب سے نہیں دکھائیں؟ یہ اعتراض نہ لگے آپ کو وہاں سے چندہ آنے لگ گیا؟ بالکل بالکل، میں اس اعتراض کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کا جب رد کرتا ہوں تو غصے میں نہیں آتا، اور میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ غامدی صاحب جب اپنے مخالفین پر برستے ہیں تو وہ بڑے ٹھنڈے الفاظ میں برستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن مولویوں کے اوپر میں غصہ نکالتا ہوں وہ جب میرے پہ نکالتے ہیں یا اپنے مخالفین پہ، وہ مجھ سے زیادہ گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ میں تو پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں گالم گلوچ نہیں کرتا، جھوٹا الزام نہیں لگاتا، لیکن وہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں۔ وہ خود پہلے غامدی صاحب والے اخلاقیات لے آئیں، پھر میرا اعتراض لے لیں۔ طارق جمیل صاحب کے خلاف میرے کلپ چڑھے ہوئے، آپ کسی کلپ میں دکھائیں کہ میں نے سخت زبان استعمال کی ہو؟ کیوں؟ طارق جمیل صاحب جب اپنے مخالفین کے اوپر بات کرتے ہیں وہ لجاجت کے انداز میں کرتے ہیں۔ نہیں، سخت الفاظ تو آپ نے کیا، اس پہ تو بلکہ لوگوں نے مائنڈ بھی کیا ہے، کوڑ مار کے گئے نے جناب، ادھر یہ کر کے گئے نے، وہ کر کے، یہ تو اپنا کیا؟ نہیں، میں نے یہ لفظ سخت الفاظ آپ نے کیے ہیں۔ میں نے کوڑ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب اس طرح دی روایتاں بیان کر کے ٹوٹ جاندے نے، پیچھے سانو مصیبت پہ جاندی ہے۔ کوڑ کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا۔ شاہ جی میں اپنے کلپ الحمدللہ بار بار سنتا ہوں، میں نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، مجھے غلطی لگی ہے آپ۔ اچھا، اگر میں نے کوڑ بھی بول دیا نا تو ٹھیک بولا، آپ اتنا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹی روایت ہے۔ کوڑ جو ہے نا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹی روایت کو، روایت تو ہے جھوٹی ہے۔